بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتر کی جماعت رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ وتر کی نماز کی جماعت تراویح کی جماعت کے تابع ہے، لہذا اسے صرف رمضان میں ہی باجماعت پڑھنے کی اجازت ہے۔ رمضان کے علاوہ زمانے میں وتر کی جماعت کا حکم نہیں ہے۔ کن اعذار کی وجہ سے ترک جماعت کی گنجائش ہے؟ جو شخص کسی سخت بیماری میں مبتلا ہو، یا اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں، یا وہ فالج زدہ ہو، یا ظالم کے ظلم کے اندیشے سے روپوش ہو، چھپا ہوا ہو، یا بڑھاپے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے عاجز ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے جماعت کی نماز ترک کرنا یعنی چھوڑنا شرعاً گنجائش ہے۔ جماعت کی فضیلت کب تک حاصل ہوگی؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جب تک امام کے ساتھ کم از کم ایک رکعت میں شریک نہ ہو، جماعت کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن جمہور فقہائے احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر نماز کے کسی بھی جز میں امام کے ساتھ شرکت ہو گئی تو نماز باجماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اکیلے فرض نماز پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص نے انفرادی طور پر کسی فرض نماز کی نیت باندھ لی تھی، اسی درمیان اسی مسجد میں وہ نماز باجماعت پڑھی جانے لگی، تو اب یہ الگ پڑھنے والا شخص کیا کرے؟ اس بارے میں فقہاء اکرام نے درج ذیل تفصیل فرمائی ہے۔ نمبر 1، اگر وہ نماز 2 یا 3 رکعت والی مثلا فجر یا مغرب ہے اور ابھی اس نمازی نے دوسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اپنی نماز توڑ کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2، اور اگر 2 یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو اب اپنی ہی نماز پوری کرے، جماعت میں شریک نہ ہو۔ نمبر 3، اگر نماز 4 رکعت والی ہے مثلا ظہر اور عشاء، اور ابھی اس نمازی نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، تو فوراً کھڑے کھڑے ایک سلام کے ذریعے نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ نمبر 4، اور اگر 4 رکعت والی نماز میں پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو فوراً نماز نہ توڑے، بلکہ 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ نمبر 5، اور اگر 3 رکعت پڑھ چکا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو اب اپنی نماز نہ توڑے بلکہ اسے پوری کرے اور بعد میں بطور نفل امام کے ساتھ شریک ہو جائے، مگر یہ صورت عصر کی نماز میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ عصر کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھنا منع ہے۔